بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا اسلام پہنچے. مقصود عالم ہمارے بہت پرانے دوست ہیں. گزشتہ 25 سالوں سے وہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہیں. انجینئر ہیں. جب پاکستان میں تھے تو یہاں بھی بہت نمایاں تھے. سید بھائیز میں جو پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہوتی تھی اس زمانے میں، وابڈا کے میٹر بنانے والی، اس میں وہ کام کرتے تھے. اینڈ ہی واز دا فرسٹ پرسن جس نے پہلی دفعہ وہ آلہ بنایا تھا کہ میٹر ریڈر گھر گھر نہ جائیں اور ایک گاڑی میں بیٹھیں اور مال روڈ کے دونوں سائڈوں پہ وہ پوری ریڈنگ اس آلے میں آتی جائے گی اور موو کرتے جائیں گے. یہ انہوں نے اس کو ایگزبٹ بھی کیا. اواری میں اس زمانے میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ اپروو بھی ہو گیا. پر پھر وابڈا والوں نے کہا کہ اگر یہ میٹر ہمارے یہاں آ گیا تو ہمارے جو اتنے ہزاروں لوگ ہیں میٹر ریڈنگ کرنے والے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں گے. سو وہ منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور مقصود عالم صاحب یہاں سے یوں سمجھیں کہ اپنے ان خوابوں کو سمیٹ کے سعودی عرب چلے گئے. وہاں گزشتہ 25-30 سال سے وہ بہت مستقل مزاجی کے ساتھ اور الحمدللہ وہاں کی بالکل ٹاپ پوزیشن پہ پہنچے. اب کے پاکستان آئے تو ہم لوگ کھانے پہ جمع ہوئے اور ایمپوریم مال میں باربیکیو نائٹ پہ ہم جمع تھے. ان کی اہلیہ بھی تھی، ان کا بیٹا بھی تھا اور میرے بچے بھی ساتھ تھے. ہم آپس میں باتیں کرتے اور میرے بچے اور اہلیہ وہ اپنی باتوں میں مصروف رہے. واپسی میں میری اہلیہ نے ایک عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا مقصود بھائی کی اہلیہ وہاں جانے کے بعد اور اتنے زیادہ مالی طور پہ اور آسودہ ہونے کے بعد ان کے اندر بڑی ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے. میں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ اور ہمبل ہو گئی ہیں، وہ اپنے رب کا اور زیادہ شکر گزار ہو گئی ہیں اور ان کی ذات میں اور زیادہ نرمی پیدا ہو گئی ہے. خواتین حضرات، یہ جو آبزرویشن ہوتی ہے انفیکٹ یہی قیمت ہوتی ہے کسی فرد کی کہ جس کے بارے میں دوسرا رائے قائم کرتا ہے. مقصود صاحب سے بات کرتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دنیا جہاں میں سفر کرنے جاتے ہو کوئی دلچسپ بات بتائیے. تو انہوں نے جو بہت مزیدار بات بتائی، انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ سلوانیہ گیا ہوا تھا تو وہاں کے جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا اس کا مینیجر اسپیشلی مجھ سے ملنے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ سر سعودی عرب ہو، مصر ہو، پاکستان ہو، یہ جو مسلم کنٹریز ہیں جہاں سے جب بھی ڈیلیگیشن آتے ہیں 2 اور 3 لوگ ہوتے ہیں تو وہ آ کے مسجد کا بھی پوچھتے ہیں، جائے نماز کا بھی پوچھتے ہیں، قرآن پاک کا بھی پوچھتے ہیں. پر جب یہ اکیلے آتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی چہرے ہوتے ہیں، وہی کمپنی ہوتی ہے، لیکن یہ آل ٹوگیدر بدلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نہیں جانتا مقصود نے ان کو کیا جواب دیا ہوگا، لیکن یہ سوال اگر میں آپ سے کروں تو اس کا جواب آپ کیا دو گے؟ کیونکہ یہ سوال ہر اس فرد کا ہو سکتا ہے جو ہم سے کبھی ملتا ہو اور ہمارے 2 چہرے دیکھتا ہو. ایک چہرہ وہ جو لوگوں کو دکھانے کا ہوتا ہے، جس میں ہم بہت اور طرح سے پوز کرتے ہیں، اور ایک چہرہ وہ جو اکیلے ہوں تو ممکن ہے وہاں مسائی سینٹر ڈھونڈتے ہوں، ممکن ہے وہاں پروسٹیٹیوشن کے اڈے ڈھونڈتے ہوں، ممکن ہے وہاں کال گرلز کا ایڈریس پوچھتے ہوں. آئی ڈونٹ نو کیا کیا وہاں لوگ کہتے ہوں گے جو اس نے تنگ آ کے کیوریوسٹی سے پوچھا کہ سر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جب آتے ہو. اور سلوانیہ آپ کو پتہ ہے یورپ کا ایک ملک ہے جو ریاستیں آزاد ہوئی تھیں، یہ انہی میں سے ایک شامل ہے. خوبصورت ملک ہے. یہ ان کے پاس ہے، غالباً آسٹریا کے پاس ہے. خاتون حضرات، آج مقصود صاحب کا ذکر اس لیے ہوا کہ یورپ ہی سے ایک صاحب نے رابطہ کیا اور بڑے محبت سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، بہت دکھی ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں آئے ہوئے کو 20 سال ہو گئے اور یہاں میں مالی طور پہ آسودہ، مستحکم اور مضبوط لوگوں میں ہوں. میری زندگی میں میرا دفتر اہم ہے اور میرے چونکہ دفاتر کئی شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو ان میں میرے لیے کام کرتے ہیں وہ بہت اہم ہیں. میرے لیے میرے بچے اور میری بیوی بہت اہم ہے اور میں ایک اچھی اور عمدہ اور کمپوز زندگی بسر کر رہا تھا. پر یہ کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. پھر 1 سال پہلے میری زندگی میں کچھ نئے دوست داخل ہوئے اور وہ بھی اسی بزنس میں تھے، کچھ مختلف جگہوں سے آئے تھے. پھر ہم اکٹھے بیٹھنے لگے، باتیں کرنے لگے. پھر میری زندگی میں وہ ہوا جو میں نے کبھی نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا پھر میری زندگی میں وہ تبدیلی آئی جو اس سے پہلے میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، نہ بچپن میں، نہ جوانی میں اور نہ اس عمر میں. جبکہ اب ایک میچور +40 میری ایج ہے اور میں ایک میچور اور مستحکم آدمی ہوں جس کی رائے بھی مستحکم ہے
اور جس کو یہ بھی مان ہے کہ میں اپنی رائے کو سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہوں اور بہت جلدی میں رائے نہیں بناتا۔ پر ہوا یہ کہ میری زندگی میں آنے والے یہ ایک دوست، پھر اس نے اپنے ایک اور دوست سے ملوایا، پھر ایک اور دوست سے ملوایا، اور ہر دوست کا فلیور فرق ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے نئی دوستی کرتے ہیں تو عام طور پہ یعنی صرف تحائف کا ہی لین دین نہیں ہوتا، ہم اپنے مزاج کا، اپنی خوبیوں کا، اپنی بہتر چیزوں کا بھی تبادلہ کرتے ہیں، اور یہ جو لین دین ہے، انٹریکشن ہے، جو ایکسچینج ہے، یہی اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی جو مجھ میں تبدیلی آئی وہ یہ کہ میں نے گھر کو تاخیر سے جانا شروع کیا، ہم رات کو دیر تک بیٹھتے، گپیں مارتے، پھر ہولے ہولے ہم ان کے تیسرے دوست کے پاس جانے لگے کہ جس کے گھر پہ بار تھا، وہاں ہم شراب پیتے، اور شروع میں نے ان کے ریزسٹ کرتا رہا ان کے کہنے کے باوجود، پھر دھیرے دھیرے مجھے شرم آنے لگی اور مجھے احساس ہونے لگا کہ میں کہ کچھ پوز کرتا ہوں، میں کچھ جال سازی کرتا ہوں، اور یہ سارے ایک طرح کے میں اکیلا ہوں، اور مجھے کبھی کبھی وہ شرمسار بھی کرنے لگے کہ تم اتنے بڑے بزنس مین ہو، اتنے کامیاب آدمی ہو، اور اس نعمت سے محروم ہو۔ تو پھر ایک روز یہ ہوا کہ وہ جو قسم تھی، وہ جو ایک پوری ٹریڈیشن تھی، وہ جو اللہ اور رسول سے محبت تھی، وہ جو اپنے ماں اور باپ سے وعدہ تھا، وہ جو خود بندے کی اپنی ایک مضبوطی ہوتی ہے، ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ دیکھیں، دوستوں کے کہنے سے یا ان کے کرنے سے حرام حلال تو نہیں ہو جاتا، اور نہ حلال حرام ہو جاتا ہے۔ وہ جب آپ غلطی کرتے ہیں تو غلطی ہی ہوتی ہے، پر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پہلا قدم ہے، اس کے بعد یہ رک نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر وہاں سے ہم سب مل کے کچھ اور جگہوں پہ جانے لگ گئے، اور مختلف بدنوں کے ذائقے چکھنے لگ گئے، مختلف جگہوں پہ جانے لگ گئے، اور ظاہر ہے ہم سب آسودہ تھے، کسی کو پیمنٹ کا مسئلہ نہیں تھا، ادائیگی کا مسئلہ نہیں تھا۔ پر ہر ایسی رات کے بعد جب میں اپنے گھر پہنچتا، کوئی نیا بہانہ بناتا، صبح میں نہاتا، غسل کرتا، نئے کپڑے پہنتا، اور پھر کمرہ میں بند کر کے اندر سے لاک کر کے آنسوؤں سے روتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں تو ایسا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں انہی کھڑکھڑاتے کپڑوں میں، انہی تازہ دم کپڑوں میں میں کسی قریبی مسجد میں جاتا اور وہاں جا کے توبہ کرتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میری غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، مجھ سے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ احساس مجھے کئی دن تازہ رکھتا، میں زندہ رہتا، ہفتہ گزر جاتا، پھر ان دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی آتا اور مجھے میرے نانا کرنے کے باوجود ساتھ لے جاتا، اور میں اس کے ساتھ چلا جاتا۔ پھر وہی ایک عمل ہوتا، پھر دوسرا عمل ہوتا، پھر رات بیتتی، پھر صبح ہوتی۔ خاتون حضرات، یہ یاد رکھیے گا کہ غلطی ہمیشہ آپ کا احساس دلاتی ہے کہ میں ہوں، اور آپ کو ایک دوسرا رخ بھی دکھاتی ہے کہ میرے نہ ہونے سے تم کیسے ہو اور میرے ہونے سے تم کیسے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم غلطی کریں اور ہم کو علم نہ ہو۔ انہوں نے کہا جب یہ غلطی کی تعداد اور اس کا ہمارا وزٹ وہاں بڑھتا گیا تو مجھے عملاً یہ لگا کہ میرے دل پہ کالک بڑھتی جا رہی ہے، اور اب عالم یہ ہے کہ میرے دل کے اگر 4 حصے ہیں تو 3 حصے کالے ہو چکے ہیں۔ میری دولت اب بھی ویسے ہی ہے، اس پہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑا، پر میں گھر میں اب ویسا نہیں ہوتا، میں اپنی بیوی کے ساتھ آنکھ نہیں ملا پاتا، چونکہ میں اس کا وفادار یا مخلص نہیں رہا۔ میں ایک خود غرض اور مین آدمی ہوں جو اپنے جسم کے ان تقاضوں کے لیے باہر چلا جاتا ہوں کہ مجھ کو نہیں جانا چاہیے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بات نہیں کر پاتا، میں انہیں کیا بتاؤں، میں انہیں سمجھا نہیں پاتا کسی بات کا اچھا برا پہلو میں کیا بتاؤں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت گھٹنے نہیں، میں گردن اس دلدل میں ہوں، اور مجھ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو میرے دوستوں کا نیا حلقہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ہاتھ بڑھا کے مجھے باہر کھینچ لے۔ میں نے اتنی دور سے جو آپ سے رابطہ کیا ہے تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے رب نے آپ کو ایک امید کی کرن بنا کے میرے لیے بھیجا ہو۔ آپ کی میں نے ایک ویڈیو کہیں غلطی سے سن لی، پھر دوسری سنی، پھر تیسری سنی، اور یہ آفس سے گھر جاتے ہوئے یا گھر سے آفس جاتے ہوئے بیچ میں نے یہ ان کو سنا، اور اب میرا دل یہ ہے کہ جو چوتھا حصہ بچ گیا ہے کالا ہونے سے، وہ کالا نہ ہو جائے۔ پلیز مجھے کچھ ہیلپ آؤٹ کیجئے، مجھے کچھ مدد کیجئے کہ میں کیسے واپس آ جاؤں۔ خاتون حضرات، یہ جو واپسی کا سفر ہے یہ بہت شاندار ہوتا ہے،
بہت آسودہ ہوتا ہے، بہت دل پہ بارش کی طرح گرتا ہے، اور آپ کو ایک ایسی میٹھی میٹھی راحت میسر آتی ہے، ملتی ہے، جو پہلے نہیں آئی ہوتی، اس لیے کہ جو جانا ہے وہ بالکل اور طرح کا ہوتا ہے، اور جو واپسی ہے احساس غلطی کے ساتھ، احساس گناہ کے ساتھ، یہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک امید لے کے آتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی میں آپ سے کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، اور آپ کتنا ہی عرصہ غلطیاں کیوں نہ کرتے رہیں، میرے رب نے اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک اسرائیلیات کی وہ بات پہنچائی تھی کہ جس نے ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا واپسی کا سفر اگر میں کر لوں اور اللہ سے توبہ کر لوں، اور وہ اس توبہ کے سفر پہ نکلا اور مر گیا، تو پھر فرشتے جب اس کو آئے جہنم کے بھی اور جنت کے بھی، تو بتایا یہ گیا کہ انہوں نے اس کو ماپا، تو جو فاصلہ تھوڑا کم تھا وہ ادھر کو لے کے گئے، چونکہ ابھی اس نے حالانکہ اس پہ عملاً نہیں چلا تھا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جس آدمی سے پوچھا، اس نے اسے کہا کہ تمہارے 99 قتل ہیں، اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تم نیکی کے راہ پہ چلو گے تو تمہارا تو کوئی امکان ہی نہیں بخشے جانے کا۔ تو اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے ہوئے۔ اس کے بعد وہ سفر پہ نکلا جس کے آخر میں اس کو لگتا تھا کہ معافی ہے اور رب ہے اور رب کی رضا ہے، پر اس سفر کے مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ مر گیا، اور جب فرشتوں نے اس کا فاصلہ ماپا، پھر ظاہر اللہ سے پوچھا ہوگا کہ اس کا کیا کریں، اور وہ مہربان رب ہے، وہ تو بہت اچھے فیصلے کرنے والا ہے۔ زندگی میں جب کبھی آپ کو کسی غلطی کے بعد، کسی کوتاہی کے بعد، آپ نے کسی کے ساتھ جسمانی تعلق رکھا ہو، آپ نے کسی ایسے حرمت والی چیز کو چھیڑا ہو کہ جو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، یاد رکھیے گا گناہ تو ہے، بہت بڑا گناہ ہے، پر اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اس پہ ڈٹا رہے اور اس سے واپسی کا رستہ اختیار نہ کرے۔ جب دل سالہ ہی کالا ہو جائے تو پھر تو اس کی صفائی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور کوئی دوسرا آپ کے دل کے اندر جھانک بھی نہیں سکتا۔ اپنے دل میں خود جھانکا کیجئے، اگر گھر میں آپ کہیں زیادتی کر بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی عزا و قارب کے ساتھ، جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، تو وہاں بھی واپسی کا رستہ ہوتا ہے۔ دفتر میں آپ نے سازشیں کی ہوں، دفتر میں آپ نے لوگوں کا حق مارا ہو، وہاں سے بھی واپسی کا رستہ ہوتا ہے۔ ایک بات اور جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہم عام طور پہ جب لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو اس کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، تو وہ معافی تو ان لوگوں سے مانگنی چاہیے جن کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، جن کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ معافی تو وہاں مانگنی چاہیے جہاں دنیا نہیں جانتی ہوتی، پر آپ کا دل جانتا ہوتا ہے کہ یہ غلطی، یہ کوتاہی آپ سے سرزد ہوئی، اور اس کو صرف رب جانتا ہے، اور رب آپ کو علم ہے، ہمیشہ انتظار کرتا ہے، اسے اپنے بندے کا انتظار ہوتا ہے کہ جو واپسی کے سفر پہ آئے، خوش دلی سے آئے، اپنے فیصلے سے آئے، اپنی مرضی سے آئے، اور پھر ٹھہرنے کے لیے آئے۔ باقی یہ بات تو سچ ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کمزور ہے اندر سے، اس کے مزاج میں، اس کی سرشت میں کمزوری رکھی گئی ہے، اور وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، مرنے تک کرتا رہتا ہے۔ پر اچھے اور برے انسان کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو مانتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اور واپس آنے کے بعد وہ ہمیشہ اپنے رب کے در پہ جھک جاتا ہے، اور اس سے آرزو کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ اسے واپسی کا رستہ مل جائے اور اس کا دل دھل جائے، چونکہ دھلا ہوا دل زندگی کی علامت ہے، اور کالا دل موت کی اور زوال کی علامت ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔